बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही यकदम मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने आकर एक धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले अवाम को नहीं खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के साथ कौम खड़ी है। उन्होंने बड़ी तनकीद की मुस्लिम लीग नून के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि हम अपनी फौज के साथ खड़े। वो यकदम मंजर आम पर आए। पसे पर्दा हकाइक क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो इनसाइड स्टोरी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक वो मैं आपके सामने रखूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम लीग नून के ऊपर मियां नवाज शरीफ के ऊपर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन नवाज शरीफ ने तैयार किया और वो कहते हैं कि शुक्र है नून लीग ने ये नहीं कह दिया कि लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। और फिर उन्होंने नून लीग के मंसूबों के ऊपर बहुत तनकीद की, नून लीग की सियासत के ऊपर बहुत तनकीद की। इवन के मुस्लिम लीग नून के जो सियासी जो है ना, समझ लें कि सियासी हरीफ में जितने सियासी हरीफ हैं उसमें सबसे बड़े जो सियासी हरीफ हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी शज्जाद साहब का भी भरम तोड़ा था। और चौधरी शज्जाद साहब तो कहा करते थे कि हमें मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है वो सेटलमेंट करनी चाहिए, अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। लेकिन उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इक़्तिदार का भूत सवार था और इसलिए सवार था क्योंकि वो हमेशा इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान रहना चाहते थे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान का एतमाद नहीं तोड़ा, उन्होंने दरअसल पाकिस्तान की मुक़्तदरा का एतमाद तोड़ा। और इमरान खान साहब क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस हैं? इमरान खान साहब कतई तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं थे, वो जनरल बाजवा की चॉइस थे। वो एक फ़र्द वाहिद की चॉइस थे जिसको फ़र्द वाहिद के कहने पर लाया गया। जनरल बाजवा ने जाते जाते अपनी गलती का इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो तजर्बा था वो हमने इस मुल्क पर इसलिए मुसल्लत किया कि हम देखना चाहते थे कि हम कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की मुक़्तदरा के जनरल बाजवा ने जब शाहिद मैतला को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान की मुक़्तदरा के कई अहम लोगों ने इस बात से खबरदार किया था कि खान साहब वो बंदे हैं जिनको आप आजमा कर बहुत बुरी तरह पछताएंगे और बड़ी बुरी तरह आपको इसका पछतावा होगा, सारी ज़िंदगी ये पछतावा आपका पीछा करेगा। लेकिन बाजवा साहब ने कहा कि मैंने वो तजर्बा करके देखा और वो जो नाकाम तजर्बा था उस नाकाम तजर्बे ने अफवाज पाकिस्तान के किरदार को मिलाइन किया, उसको मलिया मेट कर दिया। जनरल बाजवा साहब ने जाते जाते अपने गुनाहों का कुफारा अदा किया और उन्होंने कहा कि हमने जो तजर्बा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया था वो दरअसल एक नाकाम तजर्बा था इमरान खान साहब की शक्ल की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब चॉइस नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट अगर आपको मैं ये बात करूं तो खान साहब पाकिस्तान की मुक़्तदरा की चॉइस नहीं थे। खान साहब फ़र्द वाहिद की चॉइस थे और वो फ़र्द वाहिद जनरल बाजवा था। जनरल बाजवा उनको लाया था। आज वो लोग जो बैठकर बड़े डंडोरे पीट रहे हैं कि जी चोरी हुआ इलेक्शन चोरी हुआ, इलेक्शन के नताइज चोरी हुए, तो सर 2018 में कौन से फरिश्तों ने इलेक्शन करवाया था? 2018 में कौन से अमीरुल मोमिनीन ने इलेक्शन करवाया था? 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी किया गया। नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जो हुकूमत थी उसका मैंडेट चोरी करके एक ऐसे शख्स को मैंडेट दिया गया जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपनी चॉइस नहीं समझती थी। सॉरी टू से इमरान खान साहब इज नॉट ए चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इट्स ए चॉइस ऑफ जनरल बाजवा, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इट्स अ चॉइस ऑफ जनरल बाजवा इसलिए क्योंकि उनको पाकिस्तान की मुक़्तदरा के कई अहम लोग जो रिटायर हो गए थे, जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल शुजा पाशा थे, वो कहते थे कि खान साहब को लाएं और अल्लाह आकर आजमाएं। परवेज़ इलाही साहब जो है वो खान के साथ अपनी सेटलमेंट कर चुके थे। इमरान खान साहब के साथ वो इसलिए सेटलमेंट कर चुके थे क्योंकि जब हमजा शहबाज की दफ़ा, आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब को मुस्लिम लीग नून ने ऑफ़र की थी कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं। जब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही थी तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके पास ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत उनके घर गई और उनसे मुलाकात में मियां नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुंचाने गई कि मियां साहब और छोटे मियां साहब कह रहे हैं कि जी हमने आपको वज़ीर आला पंजाब बनाना है।
پرویز الہی صاحب نے ان کا اعتماد توڑ دیا. ان کا اعتماد توڑ کے پرویز الہی صاحب نے فٹنگ کی عمران خان کے ساتھ اور وہ فٹنگ ان کے گلے آ گئی. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی. پرویز الہی صاحب کو بڑا اس بات پر غرور اور تکبر تھا کہ جی میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاؤں گا تحریک انصاف کے ووٹوں سے. وہ جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے جن کی سیٹس پر بائی الیکشن ہوا تھا, اس کے بعد ایک ڈرامائی موڑ دیکھنے کو ملا کھیل کے اندر. ایک دلچسپ جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ قسم کا موڑ تب آیا جب سپریم کورٹ میں منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق ریفرنس فائل ہوا اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. اس وقت ابھی درخواست بھی نہیں گئی تھی کہ بندیال اور اعجاز الحسن جیسے جو ججز ہیں وہ درخواست سے پہلے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں موجود تھے, اور ان کو کیسے پتا تھا کہ جی درخواست آ رہی ہے؟ وہ پہلے موجود تھے وہاں پر. اس پر بھی اٹارنی جنرل نے سوال اٹھایا کہ جی ابھی تو درخواست ہی نہیں آئی تھی تو آپ لوگ آگے. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ان سے پوچھنے والے؟ تو سر حمزہ شہباز کی دفعہ جو منحرف اراکین کے ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے انہی منحرف اراکین کے ووٹوں سے جن منحرف اراکین نے پی ٹی آئی سے بغاوت کا اعلان کیا. اس کے بعد ان منحرف اراکین کے ووٹوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا. الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا. ان سیٹس کے اوپر ہو گیا بائی الیکشن. حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. دوبارہ ووٹنگ ہوئی. دوبارہ ووٹنگ کے اندر جب مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو خط لکھا اور کہا کہ کاف لیگ کے جو 10 ووٹ چودھری پرویز الہی کو پڑے ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں, تو چودھری پرویز الہی صاحب کے وہ 10 ووٹ نکال کر 176 بنے اور حمزہ شہباز صاحب کے 169 بنے, 179. حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. اور پھر اس کے بعد اسی جو ہے اسمبلی کی کاروائی کو, اسمبلی کی پروسیڈنگ کو پی ٹی آئی نے عدالت میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی. جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر. جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے. انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو جو ووٹ پڑے ہیں اسے حمزہ شہباز کا سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا. کاف لیگ کے 10 ووٹ کس لیے ریجیکٹ ہوئے؟ اس وقت تمام پاکستان کے وکلاء, پوری پاکستان کی وکلاء برادری, بار ایسوسی ایشن, سپریم کورٹ بار, سپریم کورٹ کے 3 آنریبل ججز کو یہ بات سمجھاتی رہی کہ منحرف اراکین کا ووٹ کس طرح کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, آپ سمجھا دیں. اور بھائی آئین کے اندر لکھا ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر ایک رکن اپنی مرضی سے کسی شخص کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ کنسیڈر ہوگا, لہٰذا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. ہاں ووٹ کنسیڈر ہوتا ہے لیکن وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 63A نکال کر دیکھیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ شخص ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو سر اس وقت سپریم کورٹ نے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا. پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کو وہ جو کاف لیگ کے 10 ووٹ پڑے تھے وہ بھی گنے. اور جسٹس منیب اختر, آنریبل جج آف دی سپریم کورٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A میں لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی, پارلیمانی ہیڈ, لیکن آرٹیکل 63A میں لکھا پارٹی چیئرمین, پارٹی چیئرمین لکھا ہے. اور جب سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کاف لیگ سے پوچھ لیں ان کا پارلیمانی لیڈر کون ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ ساجد بھٹی ہے جو محمد خان بھٹی کا بھتیجا ہے. تو سر پرویز الہی صاحب نے پاکستان کی مقتدرہ کا اعتماد توڑا. عمران خان کے کہنے پر وہ وہاں پر گئے, عمران خان کے کہنے پر وزارت اعلیٰ لی, وہ وزارت اعلیٰ گلے پڑ گئی. اور جب گلے پڑی تو ایسی پڑی کہ فواد چودھری اور میاں اسلم اقبال عمران خان کے پاس گئے. ان کو جا کر کہا خان صاحب اسمبلی توڑ دیو, کوئی فائدہ نہیں اسمبلی کا. خان صاحب پریشر پاؤ, خان صاحب اس حکومت پریشر پاؤ, اے اسمبلی توڑو, دیکھنا اسمبلی توڑو گے الیکشن ہو جائیں گے. اور وہ ایسی ٹوٹی اسمبلی کے سر الیکشنز ہی نہیں ہوئے. پنجاب کی اسمبلی توڑی, کے پی کے کی اسمبلی توڑی. کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان تھے, وہ تو بعد میں تحریک انصاف سے لدا ہو گئے نا. پنجاب کی اسمبلی توڑی, کس کے کہنے پر توڑی؟ عمران خان صاحب نے. کس کے کہنے پر توڑی؟ فواد چودھری اور میاں اسلم اقبال کے کہنے پر توڑی. کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں کسی طرح ان کو ڈچ کرنا تھا. ان کو ڈچ کرنے کا جو نقصان ہے وہ پرویز الہی صاحب کو جو اس کی قیمت جو ادا کرنی پڑی ہے وہ بڑی سخت قیمت ادا کرنی پڑی ہے.
پرویز الہی صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے. پرویز الہی صاحب وہ سیاستدان تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی, وہ سوتے نہیں تھے. شیخ رشید صاحب وہ پاکستان کے سیاستدان تھے جن کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہا جاتا تھا, جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بھرم تھے. انہوں نے عمران خان کے کہنے پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا نا. شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑا. یہ 3 سیاستدان شیخ رشید, شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی, یہ آج تک اسمبلی سے باہر نہیں ہوئے اور یہ پاکستان کی مقتدرہ کے بہت قریب رہے. لیکن جب پرویز الہی نے پاکستان کی مقتدرہ کا اعتماد توڑا, ان کے بیٹے نے ان کو کس طرح بیوقوف بنایا کہ والد صاحب آپ یہ کریں گے, آپ ایسے کریں گے. پرویز الہی کا جو بیٹا تھا مونس الہی, ایک وقت میں یہ بھی کہانی کھلے گی کہ جنرل باجوہ شاہد میتلا کو جو انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ میں جتنی نفرت شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز سے کرتا تھا, اتنی نفرت میں چودھری مونس الہی سے کرتا تھا, پرویز الہی کے بیٹے سے. انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا, انہوں نے خود یہ باتیں کی ہیں, انہوں نے کیٹاگوریکلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا, تسلیم کیا کہ ہاں میں یہ کہتا تھا کہ پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی, میں اس کی شکل پسند نہیں کرتا تھا, مجھے حمزہ شہباز کی شکل سے نفرت تھی. اور حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ختم ہوئی تھی اس میں ایک رول جنرل باجوہ کا بھی تھا, لیکن جنرل باجوہ اس وقت سمجھا رہے تھے چودھری پرویز الہی کو کہ میں تمہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہا ہوں, لیکن تمہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اس لیے نہیں بنا رہا کہ تم میرا اعتماد توڑو. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر باجوہ کا اعتماد توڑا, اور پاکستان کی مقتدرہ کا اعتماد توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھاؤں کہ جی میں کتنا لائل ہوں, میں کتنا آنسٹ ہوں. لیکن سر وہ جو اعتماد توڑا اس کی قیمت ادا کرنی پڑی, اور جو اس کی قیمت ادا کی وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ناکامی اور شکست کی صورت میں ادا کرنی پڑی ہے. اور آج وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنے بیٹے کی سیٹلمنٹ کروا رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی سیٹلمنٹ ہو, افواج پاکستان کے ساتھ ہو, اور پاکستان کی مقتدرہ کو تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھ لے اور مونس الہی پاکستان آ جائے, کیونکہ اس کے کیسز ہیں, مونس الہی کا نام ECL میں ہے, مونس الہی کی کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے, تو وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ بیرون ملک. پرویز الہی صاحب اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا دوبارہ سے تارا بننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہاں جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو سر خان صاحب پاکستان کی مقتدرہ کی چوائس نہیں تھے. پرویز الہی صاحب مائنس عمران کی صورت میں تحریک انصاف کے صدر کے طور پر آتے ہیں. وہ تو صدر ہیں ہی, مطلب آگے کس طرح سے پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑے اور اقتدار میں آ جائے, اور اس کے بعد تحریک انصاف کا چیئرمین بن جائے اور سڑکوں پر آ جائے. سر بیرسٹر گوہر ایک بڑے سینئر سیاستدان ہے, اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھرم نہیں توڑ سکتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قیادت تحریک انصاف کی وہ مذاکرات کے ذریعے درمیانی راستہ حل کرنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو کامیابی ملے گی. ہاں پرویز الہی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں اب کوئی یہ نہیں چاہتا کہ خان صاحب کی روش پر, خان صاحب کی سیاست پر یقین رکھ کے پاکستان کی مقتدرہ کا اعتماد توڑا جائے, ان کو ڈچ کیا جائے, کیونکہ سر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ بڑے سنگین نکلے ہیں. خان صاحب تو آج پچھتا رہے ہیں, مزید کوئی آئے گا وہ بھی پچھتائے گا. تو مائنس عمران کی صورت میں پرویز الہی منظر عام پر آ چکے ہیں. پرویز الہی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.